جی السلام علیکم، میں وجاہت علی شاہ۔ امریکن سائیکولوجیکل ایسوسیشن کے مطابق 75% اس وقت دنیا میں بچے جو ہے وہ سٹریس کا شکار ہے، ذہنی دباؤ کا شکار ہے۔ WHO کی ایک رپورٹ کے مطابق پوری دنیا میں اس وقت ہر 5 میں سے 1 یا 2 بچے اس طرح ہے جو ذہنی سٹریس سے گزر رہے ہیں۔ اب اس کی جب وجوہات پہ فوکس کیا گیا، وجہ جانی گئی، تو پتہ چلا کہ اس کی جو مین وجوہات میں سے ایک ٹاپ کی وجہ ہے وہ ہے اسکول کا پریشر یا پھر ایکیڈیمک پریشر۔ یہ جو کتابوں کا اتنا پلندہ ہم نے بچوں کے اوپر ڈال دیا ہے، بلا وجہ ہم بچوں کو ہوم ورک کے اندر نیچے دبا دیتے ہیں، یہ ساری چیزیں بچوں کو ذہنی دباؤ کا شکار بناتی ہے۔ بچے کی اپنی کریٹیوٹی نہ ہونے کے برابر رہ جاتی ہے۔ بچہ زندگی میں کوئی تخلیقی سوچ رکھتا ہی نہیں ہے۔ پھر بچے کے سامنے آپ کوئی بھی پرابلم رکھ لیں، اس کو سمجھ نہیں آتی کہ اس کا میں حل کیسے نکالوں۔ فیوچر اس چیزوں کا ہے، مستقبل میں اس طرح کے لوگ، اس طرح کا ہیومن ریسورس سب سے زیادہ کارآمد ہوگا جو کریٹیو سوچے گا، کچھ پرابلم کو حل کرے گا، نہ کہ اس سے کہ اس نے کتنی کتابوں پہ رٹا لگایا ہے۔ اس وجہ سے یہ جو سٹریس ہے بچوں میں بلا وجہ، اس کو کوشش کیجئے کہ کسی نہ کسی حد تک ضرور مینج کیجئے۔ دوسرے نمبر پر جو وجہ بتائی گئی ہے وہ ہے پیرنٹل ایکسپیکٹیشن۔ دیکھیے، پیرنٹ بھی کچھ ڈیمانڈ کرتے ہیں اپنے بچوں سے اور پھر اسکول اسی کے اکارڈنگلی پھر آپریٹ کرتا ہے، لیکن پیرنٹنگ کے اپنے بھی کچھ ڈیمانڈز ہوتے ہیں۔ ہمارا بچہ دیکھو سب سے ٹاپ پہ آیا ہے، ہمارے بچے نے فرسٹ پوزیشن لی ہے، اب ہمارے بچے نے اتنی اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کیا ہے۔ اب یہ بچے ساری باتوں کو انکانشیسلی اور کانشیسلی سن رہا ہوتا ہے، اور آگے جا کر جب بچہ کوئی پرفارمنس شو نہ کرے تو بچہ اپنے آپ پہ ندامت کا شکار ہو جاتا ہے کہ یار یہ دیکھو میرے پیرنٹ جو ہے ان کو میں نے لیٹ ڈاؤن کر دیا۔ اور یہاں سب سے خطرناک بات یہ ہے کہ بچہ پھر پرفارمنس کے لیے نہیں کرے گا، بچہ پیرنٹس کی ایکسپیکٹیشن کو میٹ کرنے کے لیے وہ ایفرٹ کرے گا، جو کہ سب سے خطرناک بات ہے، اور یہ انکانشیسلی ہوتا ہے۔ تو اگر یہ پیرنٹ ادھر موجود ہو اور بچے نے ٹاپ کیا تو بچہ خوش ہوگا، ادروائز یہ بچہ اس کو خود سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ میں یہ ایفرٹ کر رہا ہوں تو اس کا کیا اینڈ ریزلٹ ہوگا سوائے پیرنٹل ایکسپیکٹیشن کے۔ تو اس وجہ سے بچے کو وہ جو براڈر پکچر ہے اس کے بارے میں بتائیے۔ بچے کا رشتہ اللہ کے ساتھ مضبوط کیجئے، ایک ڈیوائن ہوتا ہے، ایک گاڈ ہے، اس کے ساتھ، اللہ کے ساتھ بچوں کا رشتہ بے حد مضبوط بنائیے۔ بچوں کو کوشش کیجئے کہ بچوں کو رشتے نبھانے آتا ہو، کہ بچے کا تعلق اللہ کے ساتھ کیسا ہے، بچے کا تعلق خود اپنے ساتھ کیسا ہے، بچے کا تعلق والدین کے ساتھ کیسا ہے، بچے کا تعلق معاشرے کے ساتھ کیسا ہے، اور بچے کا تعلق نیچر کے ساتھ کیسا ہے۔ یہ ساری چیزیں بچے کو کوشش کر لے کہ ارلی سٹیج پر انکلکیٹ کرنا شروع کر دے۔ سب سے اہم چیز، بچے کو انڈیپینڈنٹ سے ڈیپینڈنٹ بنائیے۔ ہمارا بچہ تو خیر ہم نہیں کہہ سکتے، لیکن 40 سال تک یہاں ہو جاتا ہے اور وہ کوئی فیصلہ نہیں لے سکتا۔ اگر آپ کا بچہ جوتے خود پالش کر سکتا ہے، اگر آپ کا بچہ اپنے کپڑے خود چینج کر سکتا ہے، اگر اس کی ٹوائلٹ کی ٹریننگ پراپر ہوئی ہے، سارا سب کچھ کر سکتا ہے، تو بچے کو یہ کام خود کرنے دے۔ بچے کو بے شک تھوڑی سی مشکل آ رہی ہوگی، لیکن یہ کام خود کرنے دے۔ انٹلیکچوئل ڈیپینڈنسی بھی بچے میں لے آئے تاکہ بچہ فیصلہ لینے کی طاقت اس میں آ جائے، بچے کو اپنے فیصلوں میں شامل کر لے۔ آسان طریقہ یہ ہے کہ بچہ، مثال کے طور پر آپ گھر میں آج کھانا بنا رہے ہو، آپ دوپہر کا کھانا بنا رہے ہو، تو بچے کو شامل کے بیٹا بتائیے کہ آج دوپہر کے لنچ میں کیا ہونا چاہیے، ڈنر میں کیا ہونا چاہیے، اور جب بچہ کہے کہ یہ والی سبزی یا پھر اس طرح کا کڑھائی یہ چیز ہونی چاہیے تو وہ بنائے، بچہ خوش ہوتا ہے، اس کے اندر سے اعتماد آ جاتا ہے کہ یار یہ دیکھو میری بات کو بھی تھوڑا سا ویٹیج دیا جا رہا ہے۔ تو اس وجہ سے یہ جو اپنی ایکسپیکٹیشن اس کو تھوڑا سا نیچے رکھے، کیونکہ آپ کا بچہ سٹریس میں آتا ہے تو یہ گمسم ہو جاتا ہے، یہ خوش نہیں رہتا۔ اور یاد رکھیے، جب بچہ خوش نہ ہو تو یہ کچھ بھی نہیں کر سکتا، اس کی خود اعتمادی کی دھجیاں اڑ جاتی ہے۔ خوش انسان، خوش بچہ ہر وہ کام کر سکتا ہے جو والدین اس سے توقع رکھتے ہیں، جو معاشرہ اس سے توقع رکھتا ہے۔ خوش انسان اور خوش انسان جو ہے یہ ایمان کا بھی پختہ ہوتا ہے، یہ اچھا مسلمان بھی ہوتا ہے، یہ دوسروں کے لیے کارآمد بھی بنتا ہے اور یہ اپنے لیے بھی کارآمد بنتا ہے۔ تو ان باتوں کو ضرور اس پہ غور کیجئے اور اس کو اگنور مت کیجئے، کیونکہ بچے کا جو سٹریس ہے یہ دنیا میں آج کل دن بدن بڑھتا جا رہا ہے، کیونکہ ٹیکنالوجی کا دور ہے، موبائل کا دور ہے، اور بچے کے ہاتھ میں یہ ٹیکنالوجی آ گئی ہے۔ آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ یار 2
ایک ایک منٹ کا ایک شارٹ بچہ دیکھتا ہے وہ بھی 10 سے 20 سیکنڈ تک نہیں دیکھ سکتا، اس سے زیادہ 10 سے 20 سیکنڈ تک دیکھ لیتا ہے، اس کے بعد اس کو سکپ کرتا ہے. تو آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ 30-35 منٹ کی کلاس میں وہ کیسے بیٹھے گا پھر، کیونکہ اٹینشن سپین جو ہے یہ نیچے سے نیچے ہوتا جا رہا ہے. یہ پہلے منٹوں میں تھا 2000 کے قریب، پھر جب ٹائم چلا گیا 2010 تک یہ اور بھی کم ہو گیا، اور اب یہ سیکنڈوں میں آیا ہے. تو اگر اسی سیکنڈ میں بچے کو وہ کوئی چیز کلک نہ کی تو بچہ اس کو سکپ کرے گا، بچہ اس کو دوسرا شارٹ پہ چلا جائے گا. تو بچہ بھی اپنے آپ میں اسٹرگل کر رہا ہے، کیونکہ وہ سوسائٹی کے نارمز اینڈ ٹیکنیکس کو بھی فالو کر رہا ہے، اور ساتھ ساتھ جو گیجٹس اور ٹیکنالوجی اور آئی ٹی کا دور ہے اس کو بھی ساتھ ساتھ مینج کرنے کی کوشش کر رہا ہے اپنے حساب سے، اچھا ہے برا ہے لیکن کر رہا ہے. تو اس وجہ سے یہ بچے کے سٹریس کو ہلکا مت لے، اس کو فار گرانٹیڈ بالکل مت لے. دس از وجاہت علی شاہ فرام شاہ انٹرنیشنل اسکول سائننگ آؤٹ. اللہ حافظ.